کشتی نجات عطا
مومنان عاشق غریب رہنما کے 40ویں کی ہے، چند لمحے گفتگو ہے، مداحان نے کلام پیش کیا، شعور بھائی نے بہت اچھے شعر پڑھے، چند لمحے گفتگو ہے، مگر نوجوان متوجہ ہوں اور بزرگوں سے دعاؤں کی خواستگاری ہے۔ یاد رہے ہمارے یہاں تو اصول کلام ہے شعور بھائی، ہمارے یہاں جو تہذیب سخن ہے، ہمارے یہاں جو انداز گفتگو ہے، ہمارے یہاں جو طرز تکلم ہے، ہمارے یہاں جو طرز تخاطب ہے، ہمارے یہاں جو سلیقہ مناجات ہے، ہمارے یہاں جو حرف التجا ہے، ہمارے یہاں جو صوت ندا ہے، ہمارے یہاں جو تہذیب تکلم ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں تہذیب بنی ہاشم کا۔ بنی ہاشم کی تہذیب کے صدقے میں ہمارے خاندانوں کو یہ تہذیب سخن میسر ہوئی، لیکن اب یہ وہ بات ہے جسے خاندانی لوگ سمجھیں گے، صحرائی نسل اپنی خلق کی بھی تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب ہمیں کہیں سے ملی ہے، کسی کی تہذیب کا صدقہ ہے، لہذا اس صدقے ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں حرف التجا ہو کہ طرز ندا، حرف فریاد ہو کہ طرز مناجات، اس میں کسی طرح کی بےہودگی پائی نہیں جاتی ہے۔ ہمیں پالنے سے سکھایا جاتا ہے کسے کیسے بلانا ہے، کسے کیسے آواز دینی ہے، کسے کیسے ندا دینا ہے، کسے کیسے صدا دینا ہے، کسے کیسے آواز دینی ہے، لہذا قانون یہ مقرر ہوا کہ ہمیشہ صورت ندا 2 صورتوں میں ہوگی، آواز ہمیشہ 2 شکلوں میں دی جائے گی، یا چھوٹا بڑے کو بلائے گا، یا بڑا تو ہی رشتے میں یا چھوٹا بڑے کو بلائے گا، یا بڑا چھوٹے کو بلائے گا، لیکن تہذیب سخن یہ رہے گی، تہذیب صدا یہ رہے گی، تہذیب ندا یہ رہے گی کہ صدا دینے والے کو کہنا نہ پڑے، سننے والا خود سمجھ لے یہ اپنے سے چھوٹے کو بلا رہا ہے یا بڑے کو بلا رہا ہے۔ چھوٹا بڑے کو بلائے، رشتے سے بلائے، جیسے خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے، ہماری والدہ جب ہمیں آواز دیتی ہیں تو یہ نہیں کہتی عالی جناب مولانا بلال کاوی صاحب بلاؤ کعبہ آپ کہاں ہیں، وہ تو کہتی ہے بلال کہاں ہو، ہم کہتے ہیں والدہ یہاں پہ ہے، والدہ ہمارے
جائیے پوچھ کے آئیے، ان کا ہمیں نہ بھیجیے، ابھی ہمارے جینے کے دن ہیں۔ تو پھر کافی پوچھئے میرے معبود، انہیں بنی ہاشم سے ہے عداوت، یہ تہذیب بنی ہاشم کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو بتا تہذیب نگاہ کیا ہے، تو بتا طرز صدا کیا ہو، تو بتا کسی کو بلائیں تو کیسے بلائیں۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھو، قرآن میں بات واضح ہو جائے گی کہ بڑا چھوٹے کو بلائے تو کیسے بلائے۔ اب میں نے سوچا قرآن پڑھوں، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بلایا تو کیسے بلایا، اور تصویر کا ایک رخ دیکھ لیں، دوسرا رخ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا پروردگار تو تو سب کا خالق و مالک ہے، بتا تو بڑا ہو کے نبیوں کو کیسے اڑا رہا ہے۔ اللہ نے کہا توجہ، اللہ نے کہا پڑھ قرآن۔ تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ یا آدم، یا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اسکن جنت میں ساکن ہو جائیے۔ یا نور اہبط بسلام آمنین، اے نور سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ بڑا چھوٹے کو کیسے بلائے گا۔ آبادی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ یہ ساکن ہو جائیے، ساکن کسے کہتے ہیں، ساکن کی کیفیت کیا ہے۔ مثال قائم کروں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، آپ بامبے میں رہتے ہیں، اس سے مجلس کا شروع بھائی وعدہ ہوا، میں آیا، میزبان نے مجھے اچھی جگہ ٹھہرایا ہوگا، ساری چیزیں ساری آسانیاں وہاں پر ہیں۔ ہمیں فرض کریں کہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے ایئرپورٹ جانا ہے، میزبان آن کے بیٹھا ہوا ہے کہ مولانا بیگ تیار کریں اور ہم کو ایئرپورٹ چھوڑیں، اور ہم ہیں کہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں
دروازے پر دستک، کون؟ اہل دل بیٹھے ہیں. حضور ایک مہین سے جملہ شہداء ذوی الاحترام متوجہ ہوں، ایک مہین سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچ گیا تو ضرور دعاؤں سے نوازیں گے. کون؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، درزی ہوں حسنین. کمال یہ نہیں ہے کہ آنے والا آیا، کمال یہ ہے کہ وہی دہرایا جو رات کی نیند بنایا. درزی کہہ دیا تھا زہرا میں، آنے والے نے درزی ہی بتایا. کیا لایا ہے؟ کپڑے لایا ہوں. کہاں سے لایا ہے؟ مکے سے، مدینے سے، مکہ شریف سے، شام سے، یمن سے. کہاں سے لایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو دیکھو پہننے والے کہاں کے ہیں.
تو اپنے آخری نبی سے بھی تو بڑا ہے، اس نبی کا بھی خاطب ہے، تو اس نبی کو معاملے کے مخاطب کیوں نہیں کرتا؟ یہ لقب سے کیوں بلاتا ہے؟ اللہ آواز دے گا چونکہ میرے نبی کی امت نہایت سرکش ہے، لہذا میں اس بدتمیز امت کو تہذیب سکھا رہا ہوں۔ اس بدتہذیب امت کو تہذیب سکھا رہا ہوں۔ اب اگر عدالت انسانی اجازت دے تو بلال کاظمی ایک سوال کرے، بتاؤ مسلمانوں، وہ خالق ہو کے جس کو امت کا نام نہ لیتا ہو، لقب سے بلاتا ہو، تم کس منہ سے اسے بڑا بھائی کہتے ہو؟ وہ تو اتنی احتیاط کرتے کہ وہ لقب سے بلائے، یاسین، مزمل، مدثر۔ لیکن آئیے ایک بات پوچھتے ہیں، اے میرے پروردگار خدا حسین کا واسطہ، یہ تو بتا چاہنے والوں کو، اپنے مخلص بندوں کو بتا مانگو، تو نے کہا بے شک ایسے یہ ہوتا ہے، تو نے یاسین کا بے شک ایسے یہ تو سردار، لیکن تو کہہ رہا ہے مزمل، کملی والے، تو یہ کملی کہاں سے ہے؟ مدثر، چادر والے، یہ چادر کہاں سے ہے؟ تو آخری سے محبوب تاہا، ٹھیک ہے، ایسا کہتے یہ ہوتا ہے، یاسین ایسے یہ تو سدا، مگر یہ مزمل، کملی والے، یہ کملی بیچ میں کہاں سے آن پڑی؟ یہ چادر بیچ میں کہاں سے آن پڑی؟ آواز قدرت آئی، میں تہذیب سخن سکھا رہا ہوں۔ کبھی کبھی محبوب کو بد نظروں سے بچانے کے لیے اس شے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس شے نے محبوب سے وفا کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے کہ محبوب سے جو شے وفا کرے، محبوب سے جو شے وفا کرے اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو پروردگارا یہ کملی نے کون سی وفا کی؟ یہ چادر نے کون سی وفا کی؟ آواز قدرت آئی، محمد میرا حبیب ہے۔ کملی نے یہ وفا کی کہ جب جب تیز دھوپ ہوئی تو کملی نے میرے حبیب کے سر اقدس کو اپنی حیثیت پر اپنی گود میں چھپا کے دھوپ سے بچایا۔ چادر نے یہ وفا کی کہ جب سخت موسم ہوا تو چادر نے میرے حبیب کے جسم ناظرین کو اپنی گود میں لیا، تو کملی نے سر پسایا کیا، چادر نے گود میں لیا، کملی نے سر پسایا کیا، چادر نے گود میں لیا، مستقل نہیں، کچھ کچھ دیر، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب کے ساتھ وفا کی، لہذا اللہ نے یہ بلایا نہیں، کملی کا بھی ذکر کیا، چادر کا بھی ذکر کیا۔ انہیں بتاؤ کملی اور چادر تھوڑی دیر کے لیے نبی کے جسم کو پناہ دیتے، اللہ ان سے تو بھولتا نہیں، وہ ابو طالب عظمت جناب ابو طالب کے باز بلند صلوات وہ ابو طالب جو زندگی وقت کر دے
ایمان والے کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اکٹھا ہے، شریف مجلس ہے۔ اللہ ابو طالب کو کیسے بھول جائے گا؟ وہ ابو طالب کے جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، ایک شخص علی مرتضیٰ کی خدمت میں آیا، یہ ایسی ہے دنیا اور کیسے کیسے ستایا ہے میرے مولا۔ علی مرتضیٰ کے جگر کی خبر ہوئی ہے، اتنے زخم ہیں علی کے جگر میں، یہ کون جانے گا؟ سنیے گا آقا کے جاننے والوں، ایک شخص آیا اور ہم یہ علی مرتضیٰ سے کہنے لگا، یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، دل پر غصہ لگا کہ نہیں لگا، دماغ پر چوٹ لگی کہ نہیں لگا؟ آپ سوچیے علی شہید الفقار کا کیا ہے؟ لیکن یہی تو ہے، معصوم اسی کو کہتے ہیں، امام اسی کو کہتے ہیں، ایک بے اوقات اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا جنت میں دلوں کے دروازے کھولیے، آقا کے چاہتا ہوں آپ کے بابا جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو روایت کے کلمے کہ شہر ذوالفقار کو غائب ہو گیا، مظہر جلال کبریا غائب ہو گیا، اور علی نے اپنے دست مبارک کو قبضہ ذوالفقار میں پہنچایا اور ڈپٹ کے کہا، چپ ہو جا، اللہ تیرا منہ توڑے۔ آپ نے جنبے پر غور فرمایا، اے شہر ذوالفقار گردن دبوچ دیجئے، اللہ پر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تب آپ کا ایمان ثابت کر رہا ہوں۔ جو میرا بابا کا دشمن ہوگا اسے اللہ سزا دے گا۔ اللہ اکبر لگا، چپ، اللہ تیرا منہ توڑے، تو کہتا ہے میرا بابا جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھنا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، میرا بابا ایمان کی اس منزل آخر بات کیا اگر روزے میں شکار ہو کے یہ کہتے پروردگارا بنا سوال و جواب کے سب کو جنت بھیج دے تو اللہ تو یہ ہے میرے بابا کے ایمان کا معیار، یہ ہے میرا بابا ابو طالب۔ میں یاد معاف کیجیے گا، میں نے تو اس لیے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑا، کلمے کے گلے پر چھری پھیرنے والے مسلمان ہیں اور کلمے کو پالنے والا کافر محمد رسول اللہ کو بھی پالا، علی ولی اللہ کو بھی پالا، اور کلمے کو پالنے والا کافر ہو گیا العیاذ باللہ، اور کلمے کو قتل کرنے والے مسلمان ہو گئے۔ واہ واہ، عجیب بات ہے۔ سلام ہو سرکار ابو طالب پر۔ عرض کچھ اور کرنا تھا لیکن بات اس وقت آ گئی۔ کبھی زیارت جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھی، کبھی رسالت، کلمات ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد عجیب حال ہوتا ہے۔ اس
نبیوں کی کفالت رسول کرے، میرے رسول کی کفالت ابو طالب کرے۔ السلام علیکہ یا عم المصطفیٰ، سلام ہو آپ پر اے مصطفیٰ کے چچا۔ اب اگلا فقرہ تو ایسا ہے کہ کلیجہ کس بڑا ہوتا تھا۔ السلام علیکہ یا عم المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابا المرتضیٰ۔ اے مرتضیٰ کے بابا، یہ محسن نبی نے اسی سے تو کہا تھا، شیخ بابا ناصر دین سید عالی نسب، جس کی حیبت سے لرزتے تھے خد و خالیان، جھولیے جس نے رموز آدمیت بے طرف، وہ صحیح جو اسخیہ میں مثل اقیات تھا، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا۔ محمد
کی تو ٹل جاتی ہے ساری مصیبتیں جب خلوص دل سے کہتے ہیں یا علی نعرہ حیدری 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 آواز بلند نعرہ سلوان تمام کی بات آتا ہے جانا دو علی مرتضیٰ پروار ہے نگراتے ہوئے اور در جنت پر ایک بیوی والوں کو بٹھائے کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی معبود جب تک میرے بچے پائے تیرے رونے والا داخلے سے عشق نہ ہو جائے زہرا جنت نہ جائے گی آپ نے دیکھا حسین کی ماں آپ کو کتنا چاہتی بس دو آنسو آپ دیر میں آئے ہوں گے مجلس میں اور پہلے جائیں گے مگر وہ ٹوٹی تصویروں والی بیوی پہلے آئی ہے سب سے بعد میں جائے گی میرے بچے پر رونے والوں میں بقی سے آخری رونے میں تکلف نہ کیجیے گا آوازوں کو بلند کرتے ہوئیے گا ایک ماں کی مجلس ہے مرحومہ دنیا سے گئی بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہوں گی خدا سلامت رکھے کیسے پڑھوں صرف بیٹوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ماں دنیا سے گئی مگر پسلیاں ٹوٹی تو نہیں
ملے تھے. میں اتنے بڑے بچے سے ایک سوال کر رہا ہوں. اگر منتظمین اہل خانہ اجازت دے، کسی کا دل توڑنا مقصد نہیں ہے، تو ایک سوال چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا بچہ تقریباً مغل تہذیب بڑھی ہوئی. مجھے بتائیے مرحومہ کے انتقال کے بعد ان کی کوئی بیٹی آپ کے دروازے پر آئی اور اس نے کہا میری ماں مر گئی ہے کفن دے دو. گودی میں لیا بچی کو، بیٹی دیس پر آیا لوگ پر آئے، اکیلے کہاں جاتے ہو وہ بھی ہم پر جانے دو مجھے نہ رو. کب بتاؤ کیوں کب بات یہ ہے جب سے بابا کو بے کفن دیکھا سکینہ کیا کرے گی اب تو سر سے ملنے
खा चुके हैं। बस ए हुसैन, बस लाशों पर लाश उठा चुके, बस ए हुसैन, बस जख्मों पर जख्म पड़ चुके। चौथा मिसरा 1000 बार का सुना होगा। इस अंदर की तुम गावे कह रहा हूँ। शौक भाई चौथा मिसरा अगर दिल मोमिन पर भारी हो जाए उसी लम्हे पर सो जाए। अल्लाह कह रहा है हम तुमको आजमा चुके हैं। बस है हुसैन, बस अरे सर को झुका दो। अंधेरे में रात के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दो। सच्चाई के लिए हुसैन ने जुल्फकार को रोका, लहू को पोंछा, नियाम में रखा, पौधे सिमटी, नेज़ा चला, पैरों में लगा, दाएं झुके, बर्छी चली, पैरों में लगी, बाएं झुके, खंजर चला, सीने में लगा, सामने झुके, पत्थर चला, माथे पर लगा, चला के रह गए। आखिर वो घोड़े की गर्दन में मारे डाल गए। धीरे धीरे कहने लगे अम्मा